اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں شیطان پر غلبہ دینے کی طاقت کے لیے آئے۔ اس کے پاس طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہے، اور یہی فرق ہے۔ کلام مقدس میں اگر دیکھیں تو آدم کے پاس باغ عدن میں اختیار تھا، اور اس نے اسے استعمال نہیں کیا جب دشمن آیا اور انہیں تباہی میں لے گیا۔ میں آپ کو لوکا 4 باب میں دکھانا چاہتی ہوں جہاں شیطان اصل میں یسوع سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں تمام بادشاہت دے دوں گا کیونکہ یہ سب میرے پاس آ گیا ہے اور میں اسے جسے چاہتا ہوں اسے دے سکتا ہوں۔ کس نے اسے اس کی طرف منتقل کیا؟ آدم نے کیا۔ آدم نے ایسا کیا، لیکن یسوع اسے دوبارہ اس کی جگہ پر لے آنے کے لیے آیا اور اسے واپس لیا اور اپنے بچوں کو دیا۔ لہٰذا ہمیں سچائی جاننے کی ضرورت ہے، لہٰذا سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ شیطان کی فطرت یہ ہے، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، بڑا تباہ کرنے والا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پہلا پطرس 5 کی 8ویں آیت، وہ ہمارے گرد گرجتے ہوئے بھوکے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اس کے کام دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جب آپ اور آپ کا دوست، آپ اور آپ کا کوئی بچہ اور وہ شخصیت جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، جب آپ اٹھتے ہیں اور سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کچھ کہتے ہیں اور پھر وہ کچھ کہتا ہے، پھر آپ کچھ کہتے ہیں، پھر وہ کچھ کہتا ہے، پھر آپ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے اور وہ کچھ کہتا ہے، اس سے آپ کھچاؤ محسوس کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنا اطمینان کھو دیتا ہے اور ہر کوئی غصے میں ہوتا ہے اور آپ خاموشی کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہاں معاف نہ کرنا اور تلخی ہوتی ہے اور آپ کو السر، سر درد، کمر درد ہوتا ہے اور آپ تمام دن غلط سوچتے ہیں۔ یقیناً آپ نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ خدا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ تمہارے پاس اطمینان ہو۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، میں اس لیے آیا کہ تم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو اور یہ کہ تم محبت میں چلو۔ عظیم چیز جو دنیا میں ہے محبت میں چلنا ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہے۔ ہمیں ترک کیے جانے کے بارے میں محتاط ہونا ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ ترک کیے جانے کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں رہے، تو آپ دشمن کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ ابلیس کی مدد نہ کریں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہاں کتنے خفا مسیحی ہیں؟ جی مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج رات کتنے لوگ جو یہاں ہیں وہ کسی دوسرے سے ناراض ہیں؟ اور جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے غصے کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کے پاس شاید غصہ کرنے کی وجہ ہو، لیکن اسی راستے پر چلنے کا آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ مختلف طرح کی وجوہات اور حقوق ہیں، لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس یہ حق نہیں ہے؟ آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا خدا کو ہم پر غصہ رہنے کا حق حاصل ہے؟ مجھے یہاں مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، میرا مطلب ہے کیا خدا کے پاس یہ حق ہے؟ اس کے پاس اختیار ہے اور اس کے پاس وجہ ہے کہ ہم پر غصہ رہیں، ہمیں باہر نکال دے، ہمیں نہ لے اور ہمیں رد کرے، لیکن وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ اور بائبل کہتی ہے ہم اپنے دشمنوں پر پیار ظاہر کریں تو تب ہم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے کہلائیں گے جو آسمان پر ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ اسے کرنے میں مزہ ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم اس دنیا میں خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نجات کو لانے کے لیے ہم نور اور نمک ہیں، اور آپ نے جو حاصل کیا اس کے لیے ہر کسی کو پیاسا بنا سکتے ہیں۔ جب آپ تاریک جگہ پر چلتے ہیں تو کیا لوگ آپ کے بارے میں کچھ فرق کہہ سکتے ہیں؟ صرف یہ کرنا اچھا نہیں ہے، صرف جانا اور ہر ہفتے چرچ کا ایک چھوٹا سا بٹن دبانا اور پھر سوچنا کہ ہم اپنی اتوار کی صبح کا نشان اپنے آسمانی کیلنڈر پر لگا کے آئے ہیں۔ صرف یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کو نیا بنانے میں مدد کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم خدا کے لیے کچھ اس طرح سے کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں جیسا میں کر رہی ہوں، لیکن ہم سب اپنی زندگیوں سے ایسا کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں سے ایسا کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔
ابلیس کے کردار کے بارے میں. خدا نے تخلیق کیا پر وہ خدا کے برابر نہیں تھا. امثال 16. اس کے پاس خدا کے دفاع کرنے کا اختیار ہے اور وہ سچائی کو تباہ کرتا ہے. یوحنا 8. اس نے اسے محدود طاقت بخشی. یعقوب کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے, خدا ہمیں یہ بتاتا ہے وہ ہم سے کتنی دور جا سکتا اور کتنی نہیں. اس لیے جب آپ مشکل میں ہوں جس کو آپ نہ سمجھیں تو آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا ایمان خدا پر ہے اور آپ اپنی قابلیت کو خدا کی طرف چلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بائبل یہ کہتی ہے یہاں ہماری محافظت ہے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. ہر آزمائش سے صحیح وقت پر نکالے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس راہ سے نکالنے کی راہ بتائے گا. اس نے صبح کا روشن ستارہ بنایا. دوسرا کرنتھیوں وہ تمام بدی کی طاقتوں کا حکمران ہے. افسیوں 6 اس کا منصوبہ اسے مارنے اور تباہ کرنے کا تھا. یوحنا 10 وہ گندگی کا حکمران ہے جو خدا کی محافظت سے باہر ہے, جو ہم میں نہیں ہے. ہاللیلویا. افسیوں 2 اور مجھے یہ پسند ہے کہ وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ ہمیں آزمائے. لوکا 4:13 جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ تمام آزمائشوں کو ختم کر چکا, اور 13ویں آیت جب یسوع ان تمام آزمائشوں سے گزر چکا تب لکھا ہے شیطان وہاں سے چلا گیا اس انتظار میں اسے کوئی اور موقع ملے. جی ہاں. اب آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ خدا کے بارے میں سچائی چھپانا چاہتا ہے. وہ لامحدود وعدوں کی پیشکش کرتا ہے جنہیں وہ پورا نہیں کرتا. وہ کلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اور میرا پسندیدہ ترین مکاشفہ 20:10 وہ شکست کو برداشت کرے گا جس کا وہ حقدار ہے. واو, ہم پارٹی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس, میں مکاشفہ 20:10 پر ہوں, اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس جو انہیں تباہ و برباد کرتا ہے آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے زمانوں کے زمانوں تک. آمین. یہ ایک دشمن ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا. جی ہاں, اور ایسا کرنا ہماری مرضی کا رد عمل ہے کہ ابلیس سے کہیں کہ تم جھوٹے ہو. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف وہ دشمن ہے. شیطان کے جھوٹ کو پہچاننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. کئی سالوں تک شیطان مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں کسی چیز کے قابل نہیں, اور میری زندگی ہمیشہ خوفزدہ تھی کیونکہ میں اپنے باپ کی طرف سے جنسی تشدد کا نشانہ بنی تھی. اور میں اس پر یقین رکھتی تھی کیونکہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. لیکن اب میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میرے بچپن میں واقع ہوا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا, اور میری زندگی صرف خوف کی زندگی نہیں بلکہ میرے پاس بہترین زندگی ہے جیسی میری زندگی اس سے پہلے تھی. اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس کو خدا دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا تھا. جو اس نے میری مشکلات میں مجھے دیا وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, اور وہی ہے جو مجھے بحال کرتا ہے. لیکن میں نے اس کے لیے جنگ لڑی جس پر اب میرا ایمان ہے. میرا مطلب ہے کہ میں اپنے میدان میں کھڑی ہو گئی اور اس کے لیے جنگ لڑی. میرے خدا میں بہت زیادہ بوجھ تلے شرمندگی اور الزام میں رہی, اور یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس میں میں سالوں تک رہی. یہاں تک کہ میں نہیں جانتی تھی کہ کتنی دفعہ میں نے اونچی آواز سے اپنے منہ سے کہا کہ کلام کے مطابق میں خدا کی راست بازی مسیح یسوع میں ہوں, میں مسیح یسوع میں بنائی گئی ہوں یسوع کے خوف کے وسیلے سے, اور اب میں مذمت کے نیچے نہیں رہی. آپ کو غلط احساسات سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جنگ کرنی ہے. انہیں اپنے آپ پر حکمرانی نہ کرنے دیں. اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے ذریعے سے نیا بنائیں. سست مسیحیوں کے پاس فتح نہیں ہے, اور کوئی دوسرا آپ کو چمچ سے نہیں کھلائے گا جس کی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ سے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے.
آمین. ہمیں ضرور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. یعقوب 4 باب کی 7ویں آیت. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اب آسان راستہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ. ہم اس کے بارے میں اور بات کریں گے کسی دوسرے پیغام میں. یہ بہت دلچسپ ہے کہ صرف سادگی سے فرما برداری کتنی طاقتور ہے. صرف یہ کریں. جی ہاں، اگر یہ ہے جو خدا کہتا ہے تو پھر اسے کریں، کیونکہ وہ غلط نہیں ہے اور وہ اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کرتا. اور اگر خدا کہتا ہے کہ یہ کرو تو برکت پاؤ گے اور اگر یہ نہ کرو تو لعنت حاصل کرو گے، آپ کو بالکل پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. اسے حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں. میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. اگر فیصلہ کرنا ہے تو زندگی کو چنیں. مثال کے طور پر آپ یہ تلاش نہیں کر پائے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کیا چاہیے، تو زندگی کو چنیے. آپ اور آپ کی اولاد. آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے ہی فیصلہ نہیں لینا ہوگا، بلکہ تم اور تمہاری اولاد زندہ رہے گی اور عظیم زندگی ہوگی. جو فیصلہ میں لیتی ہوں میرے بچوں پر اثر انداز ہوگا، میرے پوتوں پر اثر انداز ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اور بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہوگا، اور پھر یہ لوگ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوں گے. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے شروع میں منادی سنائی جا سکتی تھی، اور ابلیس اسے روک نہیں سکتا، اور وہ اس قابل نہیں ہے، اور اس کے پاس یہ روکنے کی طاقت نہیں ہے. ایک آدمی سے شروع کریں. متی 16 باب اس کی 21ویں آیت ہمارے لیے بہترین مثال ہے. اس نے شیطان کو شکست دی، اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا، اور اگر اسے اس کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں کیوں اس کی ضرورت نہیں؟ اسے اپنی الہی ذات میں اس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ انسانی ذات میں تھی. وہ ہمارے لیے مثال بن کر آیا اور اس نے دشمن کا مقابلہ کیا. یسوع نے یہاں وقت گزارا میں دکھانے کے لیے کہ شاگرد ہوتے ہوئے کیسے رہیں. مطلب کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ رویے میں منظم رکھیں. متی 16 کی 23. اب 21ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس کی تھوڑی گفتگو اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوئی. وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب ہم یروشلم کو جائیں گے وہ مجھے مروا دیں گے اور مجھے بری طرح سے قتل کریں گے اور مجھے صلیب پر لٹکا دیں گے. اب پطرس جو سوچتا تھا کہ اچھا رد عمل کیا جائے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. یسوع نے مڑ کر کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. یسوع کو یہ آگاہی پہلے سے تھی کہ شیطان پطرس کو اس کی فتح سے دور رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور سنیے، اس لیے اس نے فوراً اسے جھڑکا اور کہا، تم مجھے اسے کرنے سے دور نہیں رکھ سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. کتنی دفعہ لوگوں کو شیطان استعمال کرتا ہے خدا کی طرف جانے والے راستوں سے روکنے کے لیے. وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، سمجھوتوں کی طرف کھینچ کر استعمال کرتا ہے. وہ اپنے کئی طرح کے تعلقات میں گناہ میں ہوتے ہیں. میں گناہ میں ہوتے ہوئے جو آپ کے لیے دکھ کا باعث ہوں، کیا ہوگا اگر آپ یہ کریں؟ میرے پاس یہ کہنے کا حوصلہ ہے، شیطان میرے سامنے سے دور ہو. شاید آپ میں سے کچھ لوگ جاگیں. اگر آپ بہت جلدی کسی دوسرے کو یہ کہنا نہیں چاہتے تو اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑیں اور کہیں کہ بکواس بند کرو شیطان. مجھے پہلا پطرس 5:9 پسند ہے. یہ میرا بہت ہی پسندیدہ حوالہ ہے اور ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا. مجھے اس سے پیار ہے، جس کا مطلب ہے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہوشیار اور جاگنے کی ضرورت ہے. بائبل کہتی ہے، اے سونے والے جاگ، مسیحی تیار ہو، زندہ رہو. جانتے کئی دفعہ بائبل کہتی ہے جاگو اور دعا کرو. یہ اس بارے میں بات نہیں کرتی جاگو اور دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھو. دشمن کو دیکھو جو تمہاری زندگی میں رد عمل کرتا ہے. تیز ہو جائیں، جاگتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ایک لمحے کے لیے جس میں آپ محسوس کریں
کہ وہ آپ کے خلاف آنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں اور اختیار لے لیں. آپ مقابلہ کریں، آپ اسے جھڑکیں. وہ کون سے راستے ہیں جن سے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صرف غصہ کریں اور غصے میں رہیں، یہی کام ہے. افسیو 4:26 اور 27. غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو. توجہ کریں، اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کریں. غصہ ایک احساس ہے جو ہمارے پاس ہے اور یہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے جب ہم میں سے کوئی صحیح طرح سے رویہ نہ برتے اور جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے صحیح طرح کا برتاؤ نہیں کیا جا رہا. لیکن یہاں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو. اپنے غصے پر قابو کریں. وہ اپنے غضب کو اپنے رشتے یا آپ کے غصے سے بے نقاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، جس کا مطلب ہے اگر آپ غصے میں ہیں، آپ بستر پر مت جائیں آج رات. آپ نے غلط عمارت میں پاؤں رکھ دیا ہے. آپ نے شاید پچھلی رات اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن اس رات نہیں. اپنے غصے میں سورج کو مت ڈوبنے دیں. 27ویں آیت. اور ابلیس کو موقع نہ دو. اپنے لیے اسے موقع نہ دو. کیا آپ ابلیس کی مدد کر رہے ہیں یا ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ غصے میں ہیں، جب آپ کسی دوسرے پر غصہ ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے. شاید وہ واقعی میں اس کا حقدار ہو یا اس نے کچھ ایسا کیا ہو جو غلط ہے. جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ دعا کریں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خدا سے کہا کہ میں اس کمرے کو نہیں چھوڑوں گی جب تک تو اسے دور کرنے میں میری مدد نہیں کرے گا. میں یہاں سے اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے یہاں سے واپس جانے کا فضل نہ دے. میں ڈیو پر غصے میں تھی اور ڈیو سے بات کر رہی تھی. میں یہ نہیں کروں گی. آپ کو ظالم ہونے کی ضرورت ہے. یہ پاکیزہ ظلم ہے. ہم سب جانتے ہیں کیسے ظلم کیا جائے، لیکن ایسے صحیح سمت میں موڑیں. یہاں پاکیزہ تشدد ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پرتشدد ہونے کی ضرورت ہے جو ہمیں بکھیرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمیں قابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس زندگی کو چوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں جسے دینے کے لیے یسوع نے اپنی جان دی. معاف نہ کرنا. دوسرا کرنتھیوں 2:10 اور 11. جسے تم کچھ معاف کرتے ہو، پولوس کہتا ہے، اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا. اب اس سے آگے 11ویں آیت دیکھتے ہیں. تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں. اس نے کہا ہمیں دشمنوں کے خلاف علم رکھنا پسند نہیں. تو میں آپ کو آج رات آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آج رات آپ کے پاس معافی نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر آپ دشمن کو موقع دیتے ہیں. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا کیسے جائزہ لیتے ہیں. سوچیں، خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ مت کریں، لہٰذا ہمیں اپنا آپ خدا کو سونپنے کی ضرورت ہے اور اس کی فرما برداری میں ہم خود بخود ہی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ مجھے حیران بنا دیتا ہے جب میں تمام مسیحیوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو کہ غصے میں ہیں اور وہ شیطان کو کیسا موقع دے رہے ہیں اور یہ کیسے ہماری گواہی کو خراب کر رہے ہیں. یہ دنیا کیسی ہے؟ لوگ مشکل میں ہیں، مشکلات میں ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں دنیا میں کیا ہوا اگر ہم میں سے ہر کوئی جو اپنے آپ کو مسیحی بلاتا ہے وہ صرف دنیا میں جائے اور اس طرح کا رد عمل کرے؟ اب یہاں جس پر ہم سب شکایت کرنے کے لیے رکے ہیں، شکایت یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے. پہلا کرنتھیوں 10:9 اور 10. امید ہے آپ اس پیغام کو پسند کریں گے، لیکن آپ نہ بھی کریں پھر بھی میں دے رہی ہوں. لہٰذا میں سوچتی ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں یا مدد کر رہے ہیں. اور ہم خدا کی آزمائش نہ کریں. ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. مجھے پسند ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں مشکلات ہیں. کاش آپ میری جگہ ہوتے.
جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ کیا وہ اسرائیلیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہلاک کرنے والے کی طرف سے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے؟ جو موت تھی اسرائیلیوں کے ساتھ، ایک دم سے ان کی بڑبڑاہٹ اور شکایت کی وجہ سے خیمہ میں وبا پھوٹ پڑی اور ان میں سے 23,000 مر گئے ایک ہی دن میں، اور پھر انہوں نے مکاشفہ حاصل کیا، اور بائبل کہتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا۔ زبردست، 23,000 جانیں تباہ ہو گئیں اور پھر انہوں نے اسے حاصل کیا۔ لیکن ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور ہم ہر وقت خبریں سنتے ہیں۔ آمین۔ اور میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت، اچھائی اور برائی کو رکھا ہے۔ تیرے پاس موقع ہے معاف کرنے یا نہ کرنے کا، تلخ ہونے یا نہ ہونے کا۔ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں یا ہر چیز کے بارے میں بڑبڑائیں یا شکایت کرتے رہیں، اور یوں پیار کی راہ پر نہ چلیں۔ میرے خدایا، ہم کسی دوسرے پیغام میں اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ متی 7، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اور پھر یہاں جو اصل بات ہے، اگر بالکل ایسے ہی چلیں گے، 6 آیت، پاک چیز سوروں کو ناد، اور میرا ایمان ہے کہ جن پاک چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے خدا کی طرف سے دی گئی لوگوں کو پیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ کلام اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب ہم پیار کی روح سے نہیں چلتے اور جب ہم تنقیدی اور عدالت کرنے والے ہوتے ہیں، تب ہم دشمن کے سامنے چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ انہیں پاؤں تلے روندے، اور یہ ہماری زندگی میں اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ وہ اندر آئے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ایک آخری حوالہ، یوحنا 14:30، غلط وقت پر غلط الفاظ بولنا دشمن کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ برا جینیس دنیا کا سردار آتا ہے، وہ شیطان کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اسے دیکھیں، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اس میں میرے ساتھ کوئی مطابقت نہیں، اور مجھ میں کچھ نہیں جو اس سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ اور شاید یہ زیادہ اچھا ہے اگر صرف آپ کے لیے اسے واضح کر دوں۔ وہ بہت زیادہ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنا منہ اس وقت دباؤ کی وجہ سے کھولنے نہیں جا رہی اور اسے اپنی زندگی میں اندر آنے نہیں دے رہی، اور یہی وہ چاہتا ہے۔ مجھے یہ حوالہ پسند ہے، لیکن شیطان آتا ہے۔ 31ویں آیت کہتی ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ میں باپ کے ساتھ پوری رضامندی سے کرتا ہوں۔ اب شیطان لوکا 4:6 میں دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی سب سلطنتیں اور سارا اختیار میں تجھے دوں گا، اور یہ اس وقت کے بارے میں بات کر رہا ہے جب آدم اس راہ سے پھرا جو خدا نے اسے بخشی تھی، دشمن کو منتظم کرنے کا، اس کا جھوٹ سن کر۔ اب میں صرف سادگی سے یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، خدا نے آپ کو زندگی اور کسی خاص جگہ اثر و رسوخ دیا ہے، اور آپ نے اسے منظم کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے پیشے کو منظم کریں، اور ان چیزوں کو منظم کریں جو آپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ خدا نے مجھے صرف لطف اندوز ہونے کے لیے خدمت نہیں دی، لیکن اس نے مجھے اس لیے دی کہ میں اسے منظم کر سکوں اور ذمہ داری لے سکوں۔ آپ کو ذمہ داری کے بغیر اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ برائے مہربانی مجھے سنیں کہ آپ ذمہ داری کے بغیر اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں یہ اختیار نہیں دے گا کہ دشمن پر مشق کریں اور ہمارے پاس یہ عظیم زندگیاں ہوں اگر ہم ذمہ داری نہیں لیتے جو کہ ہماری زندگیوں کو منظم کرنے کی طرف لے جائے۔ آمین۔ میں آپ سے آج رات صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں دشمن کے لیے دروازہ مت کھولیں، فقط ذمہ داری کو قبول نہ کرتے ہوئے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اور وہ چیز جو خدا آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو صحت دیتا ہے، لیکن آپ ذمہ دار ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی، اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ آمین۔ آپ کے پاس ایماندار ہوتے ہوئے اختیار ہے
یسوع مسیح میں ہمیں سیکھنے اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لمحے میں جب وہ ہماری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرے، ہمیں اس کے مخالف آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، طاقت اور اختیار کے ساتھ جو کہ خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ یعقوب 4 کے ساتھ کہتی ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آمین۔